آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. حضرات سامعین، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شعراء اعظام، بالخصوص حضرت مولانا مفتی منصور عالم صاحب مظاہری، حضرت مولانا مفتی منصور عالم صاحب رحمانی، اسی طرح سے تمام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور کہنے کو پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرنے میں، سننے سنانے میں اس وقت مزہ آئے گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ یک جٹ ہو کر کے بیٹھیں تو پھر اچھا لگے گا بات کرنے میں. آپ لوگ جتنی توجہ دل جمعی کا ثبوت پیش کریں گے تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دلوں میں بات ڈالتے رہیں گے. تو میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے سامعین سے درخواست گزار ہوں، برائے مہربانی آپ لوگ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں تو پھر انشاءاللہ کام کرنے کی اور عمل کرنے کی باتیں کہنے سننے کو ملے گا. میرا نوجوان دوستو، مجھے جو حکم اور مجھے جو اجازت دی گئی ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ معلومات آپ کے حوالے کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو پہلو ہے بہت زیادہ ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک لطیفہ سناؤں تو انشاءاللہ بات کرنے میں آسانی ہوگی. کہ دیکھیے، آپ لوگ پوری توجہ اگر رکھیں گے تو کام ہوگا، اور اگر آپ توجہ نہیں رکھیں گے تو میں ٹوپی پہنا کے چلا جاؤں گا. ایک مداری کھیل دکھا رہا تھا ٹک-ٹکی بجا کے. بادشاہ بھی دیکھنے کو چلا آیا اپنے وزیر کے ساتھ، تو اس کے پاس ایک ٹوپی تھی. تو اس کا یہ دعویٰ تھا، اس کا یہ چیلنج تھا کہ میرے پاس جو ٹوپی ہے، جو بندہ اس ٹوپی کو اپنے سر پہ ڈال لے تو اسے مکہ اور مدینہ نظر آتا. اس کا یہ دعویٰ تھا اور خود اس نے اپنی اس ٹوپی کو اپنے سر پہ ڈال کر کے کہتا تھا کہ دیکھو یہ مکہ ہے، دیکھو یہ مدینہ ہے. سارے حیران پریشان ہو گئے. بادشاہ کا وزیر کی وہی تھا. تو وزیر نے کہا اچھا ہمیں بھی تو ٹوپی پہناؤ، ہم بھی تو مکہ اور مدینے کی زیارت کر لیں. ٹوپی دیا اس نے. تو اس مداری نے کہا کہ سنو، ٹوپی پہننے سے پہلے شرط یاد رکھو. شرط یہ ہے کہ اگر تم صحیح مسلک کے ہوگے، صحیح عقیدے کے ہوگے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم صحیح النسل ہوگے تو تمہیں مکہ نظر آئے گا، مدینہ نظر آئے گا. اگر تمہارا عقیدہ غلط ہوگا تو ٹوپی تم لاکھ پہن لو، کوئی مکہ اور مدینہ نظر نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ، اگر تم حرامی ہوگے تو تمہیں مکہ اور مدینہ نظر نہیں آئے گا. اب ٹوپی پہنو. چنانچہ وزیر نے ٹوپی پہن لیا. اب جب ٹوپی پہنا تو مداری نے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا مکہ اور مدینہ؟ ابھی بیچارہ سوچ میں پڑ گیا. اگر میں بولوں کہ نہ تو کہے گا کہ حرامی ہے، اور اگر میں بولوں ہاں تو حقیقت میں دکھ نہیں رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے اس نے کہا کہ ہاں دکھ رہا ہے. اب ادھر بادشاہ حیران، بادشاہ پریشان. بادشاہ خوشی کے مارے انعام دینے کے لیے کہا کہ میں انعام دینا چاہتا ہوں. تو مداری نے کہا کہ بادشاہ سلامت عالی جا، صبر کیجئے صبر. آپ بھی ایک بار آزما لیجئے، آپ بھی تجربہ کر لیجئے، پھر آپ انعام دیجئے گا تاکہ آپ انعام دینے میں مزہ آئے. آپ بھی ایک بار ٹوپی پہن لیجئے. چنانچہ بادشاہ ٹوپی پہننا شروع کیا تو
مداری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شرط یاد ہے نا؟ میں نے جو شرط بتایا تھا، اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ صحیح فکر کے لوگ ہیں، تو آپ کو مکہ اور مدینہ نظر آئے گا، ورنہ نہیں۔ بہرحال بادشاہ ڈرتے ہوئے اپنے سر پہ ٹوپی کو رکھا۔ اب بادشاہ سے پوچھا گیا، کیا بادشاہ سلامت دکھ رہا ہے مکہ اور مدینہ؟ بادشاہ سلامت بولا کہ اگر بولوں کہ نہیں دکھ رہا ہے تو سارے لوگ کہیں گے کہ اس کا تو عقیدہ صحیح نہیں، یہ تو صحیح مذہب کا نہیں لگتا ہے، اس کی صحیح نسل تک انسان نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے مکہ مدینہ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ تو بیچ میں جنت نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ٹوپی مداری لیا، سب کو خوش کیا، اپنا انعام بٹورا چل دیا۔ اب بیچارہ بادشاہ تنہائی میں سوچنے لگا کہ بھائی وزیر بھی آخر دیکھا ہے، وزیر نے بھی ٹوپی پہنا تھا، میں بھی ٹوپی پہنا ہوں، چلو وزیر کو ایک بار تنہائی میں بلاتے ہیں، وزیر کو تنہائی میں بلاتے ہیں، وزیر کو تنہائی میں بلا کر کے بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ دیکھو سچ سچ بتانا، یہاں پر تو گھوٹالا مت کرنا، سچ سچ بتانا کہ جب تم ٹوپی پہنے تھے تو کیا تم کو مکہ اور مدینہ نظر آیا تھا؟ تو وزیر سوچا کہ اگر میں بولوں کہ بادشاہ سلامت مجھے نظر نہیں آیا تو پھر بادشاہ تو مجھے قتل کر دے گا کہ تو جھوٹ کیوں بولا تھا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو دیکھا وہ میں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا، آپ نے جو دیکھا ہے وہی میں دیکھا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت کہا کہ دیکھو سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ حضرت میں بھی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ تو اس لیے دوستو آپ کو غور کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سننا، ورنہ میں ٹوپی پہنا کے بھاگ جاؤں۔ سنیں گے نا سارے ساتھ انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ؟ دیکھیں جو مجھے حکم ملا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لفظشائی کروں۔ اصل بات یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کو یا کوئی مقرر آپ کو یا کوئی خطیب آپ کو یا کوئی مفتی آپ کو یا کوئی مفکر کوئی مدبر ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دے، آپ کی زندگی کے پہلوں کو مکمل طور پر اجاگر دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے سیرت النبی بیان کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو کچھ میں آپ کے سامنے کہوں گا صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا، حضرت یوسف کی بولی لگائی جا رہی تھی، آپ نیلام ہو رہے تھے، تو یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے مالدار اپنے سارے خزانے کو، ساری دولت کو لے کر کے یوسف کی بولی لگا رہے تھے۔ اس لائن میں، ان خریداروں کی لائن میں ایک بڑھیا بھی تھی جس کے پاس کوئی جائیداد نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی ثروت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی روپیہ نہیں، صرف ایک سامان کے گٹھری بڑھیا اپنے سر پہ لادے ہوئے لائن پہ کھڑی ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اماں جان، یوسف کو خریدنے کے لیے یوسف کی بولی جو لگ رہی ہے اور بولی جو لگانے والے ہیں وہ وقت کے بادشاہ ہیں، وہ وقت کے بڑے امیر ہیں، تمہارے پاس کیا ہے جو تم یوسف کو خریدنے کے لیے یہاں لائن پہ لگے ہو؟ تو بڑھیا اماں جان کہتی ہے کہ بیٹا دراصل یوسف کو خریدنا مقصد نہیں ہے، خریداروں میں اپنا نام لکھوانا مقصد ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح دوستو مجھے نبی کی سیرت بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اور میں ہی میں بیان کر سکتا ہوں بس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند ناقص جملوں کے ذریعے سے جو آپ کی سیرت نبی کی تعریف بیان کروں، تو یہ اصل میں نام لکھانا مقصد ہے، تعریف کرنا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت میں بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو موسیٰ نے اپنے زمانے میں بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو عیسیٰ نے اپنے زمانے میں بشارت میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی ہے تو جب
سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، یہ سرخیاں ہیں، یہ عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ موضوع ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے۔ چاہے تو ایک پہلو پر ایک ہفتہ گزر سکتا ہے، ایک زندگی ختم ہو سکتی ہے، ایک کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت، میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اور آپ کیا نبی کی تعریف بیان کریں؟ کوئی مفتی کیا نبی کی تعریف بیان کرے گا؟ کوئی محدث نبی کی تعریف کیا بیان کرے گا؟ جس کی پیدائش ناقص، جس کی زبان ناقص، جس کے جملے ناقص، وہ کیا نبی کی تعریف بیان کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اما عائشہ آپ بتائیے نبی کا اخلاق کیا ہے، آپ بتائیے نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے؟ تو اما عائشہ کہتی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو دوستو، نبی کی تعریف، نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق، نبی کی تعلیم، یہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن سے نبی کی سیرت کو پوچھیں، کیوں نہ ہم نبی کی تعریف قرآن سے نہ معلوم کریں؟ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہم تو آج جلسہ کر رہے ہیں نا، سیرت النبی تو جلسہ آج منعقد ہوا، تقسیم اسناد فضیلت یہ آج منعقد ہوا ہے، لیکن ایک جلسہ وہ بھی ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کائنات کو وجود نہیں دیا تھا، آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی اس دنیا میں کوئی نقشہ نہیں بنا تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ پتھر تھے، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی کانفرنس بنائی، ایک بڑا اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں ایک عنوان بھی دیا، ایک جلسہ اللہ نے بلایا، اور اس جلسے کا عنوان جو تھا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان تھا، اور اس جلسے کا مقرر، جلسے کا مبصر حضرت جبرائیل نہیں تھے، میکائیل نہیں تھے، بلکہ خود اللہ رب العزت تھا۔ اور سامعین، حضرات انبیاء علیہ السلام کے ارواح، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے جلسہ قائم کیا اور خود آپ نے تقریر کی، اللہ نے تمام انبیاء کے منہوں سے کہا کہ دیکھو لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ دیکھو ایک دنیا بنے گی، سارے انسان دنیا میں آئیں گے، ہوا چلے گی، کائنات میں نظام چلے گا، سارے انبیاء اپنے وقت میں پیدا ہوں گے۔ اے موسیٰ، تم کو نبوت دی جائے گی، حکمت کی باتیں دی جائے گی، قوم دی جائے گی، گاؤں دیا جائے گا۔ سارے انبیاء سے اللہ نے کہا اے نبیوں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، امت میں دوں گا، علم کی بات دوں گا، نبوت میں دوں گا، شریعت میں دوں گا، کتاب میں دوں گا، ثم جاءکم رسول، لیکن یاد رکھو تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہارے بعد میرا ایک شہید آئے گا، مصدق لما معکم، اور وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ شہید تمہاری تصدیق کرے گا، مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرے گا۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ تقریر کر رہے ہیں، سامعین انبیاء علیہ السلام کی ارواح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لکھت میں مہر کروا رہے ہیں، نبی کی تعریف کا جلسہ ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک نبی آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا مانو گے؟ کیا اس کو مانو گے کہ وہ تمہارے بعد نبی آئے گا؟ کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا اے اللہ، آپ نے جو تقریر کی، آپ نے جو مطالبہ ہم سے کیا، اقررنا، ہم نے اس کو مان لیا۔ اللہ نے کیسے بھی کام چلے گا، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سائن کرو، میں تمہارے ساتھ، اللہ نے سائن کیا اور کہا تم سب طرف سائن کرو۔ یہ ہے نبی کی تعریف، قرآن میں اللہ نے نبی کی تعریف کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند کر دیا۔ یہ تو مطلب ہے، اتنا بلند کیا کہ کوئی کائنات نہیں، کوئی نبوت نہیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ایک جلسہ بلایا، جلسے کا عنوان سیرت،
اور خود اللہ نے تقریر کر کے سارے نبیوں سے معاہدہ یاد کیجئے اس وقت کہ جب آپ علیہ السلام آپ کو جو پیغام ملا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا میں ڈنکا بچا دو، پوری دنیا والوں کو یہ اعلان کر دو، پوری دنیا والوں کو بتا دو کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، رسول کی رسالت کا ڈنکا بجنا چاہیے۔ جب یہ اعلان کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ علیہ السلام آپ پہاڑ پر چڑھے اور تمام قافلے کے لوگوں کو، تمام گاؤں والوں کو، تمام مکے والوں کو آپ نے جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں کیسا آدمی ہوں، میری ذات کیسی ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرا بولنا کیسا ہے، میرا اٹھنا کیسا ہے، میرا چلنا کیسا ہے، میرا دیکھنا کیسا ہے، میرا رہن سہن تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے رسول، اے محمد عربی، اے عبد المطلب کے پوتے، اے عبداللہ کے بیٹے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تم کو سچا پایا ہے، ہم نے تم کو امین پایا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بتانے کے لیے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے پہلے اپنا لوہا منوایا اور سب سے اقرار کروایا کہ میری ذات کیسی ہے۔ سارے لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے عقب میں ایک لشکر جرار تیار ہے، تم پر حملہ بولنے والا ہے، تو کیا مانو گے؟ سب نے کہا آپ جو بولیں گے وہ 100% مانیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ تفلح، ایک بار کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو آپ کا سب سے زیادہ چہیتا چچا تھا، جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھا، ابو لہب، اس نے کہا تقل لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو مر جائے، تیرا ناش ہو جائے، الہذا جماعتنا۔ کیا اسی لیے ہم نے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں؟ مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں، نبی کی تاریخ بتانا مقصد ہے۔ تو ابو لہب جو آپ کا اپنا چچا ہے، آپ کی پیدائش پر خوشخبری دینے، خوش ہونے کی وجہ سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، اتنا قریبی چچا تھا، لیکن جب آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا تو آپ کا اپنا پرایا ہو گیا اور بددعا دی۔ ایک گالی ابو لہب نے دی، کیا تبت لک یا محمد، ہلاک ہو جائے اے محمد، ایک گالی ابو لہب نے دی۔ اب اللہ کا دے، اللہ کا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے حبیب، میرے لاڈلے نبی، تیرے چچا نے تجھے ایک گالی دی، میں سن تیری تعریف کے لیے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے، تیرے دل کی دل جوئی کے لیے گالی اللہ نے ایک نہیں دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کا ہاتھ ہو جائے، اس کی بیوی تباہ ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، اور رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، ایک گالی ادھر سے آئی، اللہ نے مکمل ایک سورت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شور شرابہ بالکل نہ کریں، مجمع جم رہا ہے، ہم تو تمہید ہیں، بسم اللہ ہے، اصل ہمارے علماء کرام ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اصل سننا ہی ان کو ہے، یہ تو تمہید ہے۔ اگر آپ تمہید میں صحیح رہیں گے تو انشاءاللہ سارا وقت صحیح طور پر ہمارا گزرے گا۔ آگے دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گود میں آپ کا بیٹا اپنے آخری وقت میں ہے، اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ محمد اس کی نسل چلنے والی ہے، نسل تو بیٹوں ہی سے شمار ہوتی ہے نا، تو ابو جہل نے کہا اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا نام نہیں ہوگا، یہ ابتر ہے۔ ایک گالی ابو جہل نے دی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا کہ میرے رسول، میرے حبیب، غم کرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں، تیرا دشمن وہ ابتر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے
دیکھ لیا. آج کوئی اپنے آپ کو ابو جہل والا یا ابو جہل کی طرف نسبت کرنا پسند کرتا ہے. ورفعنا لك ذکرک، یہی تو معنی ہے کہ پیغمبر ہمیں تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بات کی وجہ سے آواز میں بلندی آ گئی. نبی وہاں پر تشریف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر بن خطاب بڑے بڑے صحابہ آپس میں بات کرتے کرتے بحث و مباحثہ میں آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو یاد رکھو، سنو، اگر نماز پڑھتے ہو، اگر روزے رکھتے ہو، اگر قرآن پڑھتے ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سنو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نیچے کر، اپنی آواز کو بلند مت کر، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے، نبی کے سامنے اپنی آواز کو پت پر. ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہمیں تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ تو بات ہے. اللہ کو یہ غلطی برداشت ہے کہ کوئی رسول کے سامنے آواز کو بلند کر دے. آج ہم رسول کی آواز بلند کیا، رسول کی سنت کو منڈا کر، داڑھی چھلوا کر. یہ ہندو کافر تھے جو دشمنان اسلام ہے، جو اللہ کا منکر ہے، جو روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس کے ہاتھ سے پیارے رسول کی سنت کو تراش کر، چھیل کر مسجد میں صف اول میں بیٹھے شرم نہیں، اور اپنے آپ کو تماشا کا رسول ہے. خیر موضوع ہے، اللہ نے اتنا برداشت نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے جلیل القدر صحابی، آواز کو بلند ہونا اللہ نے پسند نہیں کیا. صاحب لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نیچی کر لے. اللہ اتنا پیار کرتا اپنے رسول سے. افسوس ہے آج ہم مسلمانوں پر، ہم نے اپنے رسول کو اتنا بھلا دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس واقعے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک صحابی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رو کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا کتنا مبارک ہے، آپ کتنا رحمت بن کر ہمارے لیے آئے کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو یہاں پر جہالت کا یہ عالم تھا، یہاں پر ناخواندگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہو جائے، ہمارے گھر میں بچے ہو جائے. اختصار کے ساتھ ایک چھوٹے واقعے کی طرف آپ کی نشاندہی کراؤ. اب بتاؤ کہ رسول میرے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے کتنا درد، کتنا اپنے دل کو اور اپنے دل کو کتنا تڑپاتا ہے. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درِ یتیم، آپ جب نہیں آئے تھے میرا عالم یہ تھا کہ میں کمانے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، اور اپنی بیوی سے میں چند سالوں کے بعد جب میرا آنا ہوا تو میں نے ایک پھول جیسی ایک بچی کو دیکھا، خوبصورت بچی میرے گود سے کھیلنے لگی. میری زبان سے الفاظ نکلے، کتنی پیاری بچی ہے، کتنی معصوم بچی ہے، خوبصورت بچی ہے، کتنی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے. حالانکہ وہ بچی میری تھی. بیوی سے میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے، تو بیوی نے ڈر کی وجہ سے یہ کہا یہ بچی پڑوسن کی ہے. کیوں؟ ڈر اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں یہ بات تھی اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے تو جینے کا حق نہیں دیا جاتا، زندہ دردور کر دیا جاتا تھا. اس وجہ سے اس کی بیوی نے کہا کہ میرے سرکار، میرے شوہر، یہ بچی آپ کی نہیں ہے، پڑوسن کی ہے. جب دیکھی عورت نے، جب بیوی نے یہ بھاپ لیا کہ میرا شوہر کون زیادہ محبت کرتا ہے، میرا شوہر کون زیادہ لاڈ کرتا ہے، کون زیادہ پیار کرتا ہے اس بچی سے، تو مارے جذبے کے محبت میں آ کر کے بیوی نے یہ اعلان کر دیا. بیوی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میرے سرکار، میرے شوہر، آپ اس بچی سے پیار کرتے ہیں، آپ اس بچی کا نام لیتے ہیں، آپ اس بچی کو گودی لیتے ہیں. وہ بچی کسی پڑوسن کی نہیں، کسی غیر کی نہیں، وہ آپ کی بچی. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا. اچھا میری اتنی اچھی بچی، میری اتنی معصوم بچی، خوش ہونا چاہیے تھا نا. اب دیکھیے جہالت، روایت دو طرح سے ملتی ہے کہ جب یہ شخص بازار میں گیا اور ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے شرم آنی چاہیے اس کم وقت کو کہ جو ایک بیٹی کو پاتا ہے، اس کے مر جانا چاہیے، چلو میں پانی میں مر جانا چاہیے جو بیٹی کو پالتا ہے. چنانچہ ابو جہل کا یہ زہر آلود جملہ
اتنا اثر کیا کہ جذبے میں آیا اور اپنی بیٹی کو لیا اور کہا کہ چلو بیٹی ماما کے گھر چلتے ہیں. بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، نادان ہے، معصوم گئی ہے، اسے کیا پتا کہ میرے ابا کے دل میں یہ کالا زہر بھرا ہوا ہے. اس کی نیت تو یہ تھی کہ اس کو زندہ درگور کرنا ہے، دفن کر دینا ہے، مار دینا ہے. اور بچی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ماما کے گھر لے جایا جائے گا. چنانچہ دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے. ماما کا گھر کہیں اور تھا، راستہ دوسرا ہوتا ہے. بچی کہتی ہے ابو جان، میرے ابا آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے ماما کا گھر کا راستہ تو یہ ہے، یہ کہاں ہے؟ ادھر تو شیر نظر آ رہے، ادھر تو درندے نظر آ رہے، ادھر تو جنگل نظر آ رہا، ادھر تو تاریخی نظر آ رہی. ابا جان راستہ غلط ہے، آپ بہک رہے ہیں. ابا جان راستہ یہ ہے، راستہ یہ نہیں ہے. لیکن سخت دل باپ نہ بیٹے کی کچھ بھی نہیں سنتا ہے اور اپنے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے. جنگل میں بیابان ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی چڑیا کی چہک نہیں، کسی انسان کی کوئی وہاں پر کوئی قدم کے نشانات نہیں. چنانچہ اب جب قبر کھودنے لگتا ہے تو بیٹی کہتی ہے ابا جان کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ آخر مجھے بتائیے نا، مقصد بتائیے نا، کیا بات ہے؟ کیوں گڑھا کھودتے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں سمجھ میں آتا. آخر خود وہ بچی اپنے باپ کا ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے. باپ قبر کھودتا ہوتا ہے، بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے ان مٹیوں کو، ان ڈھیلوں کو اٹھاتی ہے. جب مکمل قبر کھودا ہو چکا ہوتا ہے تو اب بچی کو باپ ڈالتا ہے تو بچی اب سمجھتی ہے کہ میرا باپ دشمن بن کے آیا ہے، میرا باپ یہ باپ نہیں ہے، یہ میرے لیے ظالم ہے. چنانچہ بچی کہتی ہے رو رو کر ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجیے نا، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، میں آپ کو کبھی مرتے دم تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی. ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجیے نا، میں کسی لڑکے کو آپ کا داماد نہیں بناؤں گی، بھیک مانگ کے کھا لوں گی، اپنا کپڑا خود بخود دھو گی. ابا جان مجھے چھوڑ دیجیے، میں کہیں اور جا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا. لیکن سنگدل باپ اسے زبردستی اسی زمین پہ اسی گڑھے میں ڈالتا ہے. جب بچی کو ڈال دیا جاتا ہے تو آخری جملہ بچی کا یہ ہوتا ہے ابا جان جب آپ کا یہی مقصد تھا، آپ کا یہی ٹارگٹ تھا، آپ کی یہی خیال تھی تو کاش آپ گھر میں کہہ دیتے کہ آج تجھے دفن کر دوں گا، آج تجھے ختم کر دوں گا. ابا اگر آپ یہ جملہ کہہ دیتے تو میں آخری سلام ماں سے کر لیتی، میں آخری جن گڑیا سے، جن کھلونے سے کھیلا کرتی تھی، میں ان کھلونے کو اپنے بچی سہیلی کو دے دیتی، اپنے بھائی کو دے دیتی، کسی اور کو دے کے آ جاتی، آخری سلام کر لیتا، آخری بات چیت کر لیتا. یہ روتے ہوئے جملے تھے. لیکن سنگدل باپ نہ کچھ سنتا ہے نہ اس کی مانتا ہے، زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ ادھر ایک ظالم ہاتھ کی طاقت ہے اور ادھر ایک معصوم بچی ہے، اس کے اندر نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ قوت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ کچھ اس کے اندر ہے. چنانچہ اس ظالم سنگدل باپ نہ چاہتے ہوئے سارے پتھروں کو، سارے مٹیوں کو اس بیٹی پر ڈال دیتی ہے اور اس طرح سے وہ بچی زندہ کر دو. مسلمانوں کیسا منظر ہوگا، کتنا دردناک بھیانک منظر ہوگا. یہ واقعہ باپ نبی کے آنے کے بعد نبی کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نبی رو رہے ہیں، سارا مجمع رو رہا ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا بعد میں جا کر کے اس کو کھول کے نکال لیے یا تو اس کی ماں نے اس کو دوبارہ نکال لیا؟ کچھ تو بتاؤ. وہ سنگدل باپ کہتا ہے اللہ کے رسول مر گئی، نہیں نکالا اس کو، ختم ہو گئی، اس کی آج لاش نہیں ہے. روزانہ خواب میں دیکھتی ہوں بچی آ کر کے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا جان آپ نے مجھے صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے، بیٹی ہونے کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، حشر ہوگا، اللہ سامنے ہوں گے، ساری انسانیت ہوگی، سب کے سامنے آپ کا گریبان پکڑ لوں گی. روزانہ یہ خواب میں آ کر کے بچی کہتی ہے. اللہ کے نبی رو رہے، سارا مجمع ہو رہا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد چہرہ پھیر لیتے آخر کا وہ کہتا ہے کیا رسول میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں بھی معاف کر دیا جاؤں، میں بھی بخش دیا جاؤں؟ آپ نے فرمایا اسلام یہجر ما کان قبلہ معاف ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ جس کو قرآن نے اس واقعے کے پس منظر میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ درد تھا میرے
حبیب کے سینوں میں، یہ بلند تھی میرے اور آپ کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، اس سیرت کے جلسے سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام لینا ہے، ایک سبق لینا ہے۔ جلسے جلوس سن کے کپڑا دامن جھٹک کے چلے گئے تو دوستو یاد رکھو، یہ کوئی فائدہ نہیں، سارا کا سارا وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے آج اپنے لیے دامن عمل کو پھیلا کر کے رکھیں کہ ساری باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور نبی کی سنت کو لے کر کے جائیں گے تو پھر تو کامیابی ہے، کامیابی قدم وصول کرے گی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کو ورفعنا لک ذکرک، اسی آیت پر مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ قرآن کا 14 پارہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو آیت ہے دو جگہ پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب منظر کو کھینچا ہے۔ تعجب کی بات، سوچنے کی بات تو یہ ہے، کوئی اگر بڑا آدمی احسان کرے تو وہ احسان نہیں جتلاتا، ایسا نہیں جتلاتا۔ ایک بڑا آدمی ہے، وہ 1000 روپے دے دے، ایسا نہیں جتلاتا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات، مالک کائنات، جس نے پوری کائنات کو سجایا، اس کو رونق بخشا، ہر چیز کی چیزوں سے سجا دیا، اس خالق نے، اس مالک نے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، آخر اس نے ایک ایسی نعمت دی، ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا گفٹ دیا جس پر اللہ نے احسان جتایا، احسان جتایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے مجھے اور آپ کو ناک دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ بغیر ستون کے چھت آسمان کھڑی کر دی، کوئی احسان اللہ نے نہیں جتلایا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ سانس لینے کے لیے ہواؤں کو پھیلا دیا، فری کر دیا، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ چکھنے کے لیے زبان دی، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ سننے کے لیے کان دیے فری میں، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ ساری زندگی دی، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ بلکہ میں بڑھ کر یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، سب کو روزی دیا، سب کو زندگی دی، سب کو رونقیں بخشی، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ آخر یہ کون سا گفٹ ہے، کون سا وہ نرالا ہدیہ ہے، کون سا وہ ایک انمول موتی ہے کہ جس پر اللہ نے خود احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ احسان جتلاتا ہے، اپنے آپ کا احسان پوری دنیا والوں سے، مومنوں سے خصوصاً۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، اے حدیث کے پڑھنے والوں، اللہ کا احسان جانو اس بات پر کہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ مومنوں کے بیچ میں پوری کائنات کی ہدایت کے لیے رشد و ہدایت، ہدایت کا منبع بنا کر، ہدایت کا پیکر بنا کر کے ایک رسول کو بھیجا، ایک رسول امی کو بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک ایسے رسول کو تم نے مبعوث کیا جو اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو یہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ یہی تو معنی ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ، جو خدا کا جو میسج، خدا کا جو پیغام آپ پر جو آیا کرتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے پیغام کو، قرآن کی آیات کو لے کر آتے تھے، تو ایک مرتبہ کفار مکہ نے، یہود و نصارہ نے سکھلانے پر آپ سے سوال کیا، 3 سوال کیا۔ کیا یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، کہاں کون لوگ ہیں، یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کون، یہ 3 سوال کیے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کل بتاؤں گا، لیکن جب کل ہوا تو جواب وہی نازل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ کی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے کہا کہ میرے رسول، میرے حبیب، میرے پیغمبر، آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کہ یہ کام میں کل کروں گا، بغیر انشاءاللہ کہے۔ ہاں انشاءاللہ
واویلا مچا رہے ہیں کہ محمد یہ تو جھوٹا ہے، اگر سچا ہوگا وہ جواب دے گا۔ بعضوں نے یہ کہا ارے اس کا جو شیطان تھا اس کی طرف سے وہی آنا بند ہو گیا۔ جب اس طرح کے لعن طعن شروع ہوئے تو فوراً اللہ نے آیت نازل کی ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے پیغمبر کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا نسب نامہ محفوظ ہو۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے باپ کا نام، باپ کے باپ کا نام کیا ہوگا، ایسا بتا سکتا ہے؟ لیکن واحد ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کا نسب بھی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ بابرکت، جس جگہ اترے آئے وہ جگہ بابرکت، جس شہر میں آئے وہ شہر بابرکت، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بابرکت، جس نسب میں آپ کی ولادت ہوئی وہ نسل ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس کا نسب نامہ محفوظ ہو؟ لیکن آئیے دوستو، آپ کے سامنے آپ کے میرے سب کے رسول، سب کے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ چنانچہ بخاری میں عدنان تک موجود ہے اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں آدم تک موجود ہے۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسے محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کس طرح سے آدم تک چلتا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک کیوں مصداق ہے، کیسے مصداق ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شجرہ، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیزہ بن سلامان بن عود بن بعوض بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن ثابت بن جاحم بن ناحق بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایحام بن مقصر بن ناحق بن زارق بن سمین بن مزید بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سرود بن رعوح بن فاحر بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالی بن ادریس بن یلد بن محلعین بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے رسول کا نسب شجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کا نام کیسے کس طرح سے بلند، کس طرح سے اونچا کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے رسول سے سوال کیا کہ رسول نے اللہ سے سوال کیا اللہ آپ نے آدم کو بھی ایک ٹائٹل دیا، موسیٰ کو بھی ایک ٹائٹل دیا، عیسیٰ کو بھی ایک ٹائٹل دیا، سب نبی کو آپ نے ایک ٹائٹل دیا۔ آدم کو آپ نے صفی اللہ بنا دیا، نوح کو نجی اللہ بنا دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ یعنی کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ آپ نے ٹائٹل دیا ہے۔ اللہ میرے لیے آپ نے کیا ٹائٹل رکھا، میرے لیے کیا لقب آپ نے رکھا؟ تو اللہ نے کہا میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے حبیب، آپ کے لیے بھی ایک ٹائٹل ہے، آپ کے لیے بھی ایک لقب ہے، آپ کے لیے بھی ایک نسبت ہے۔ آدم صفی اللہ بن گیا، عیسیٰ روح اللہ بن گیا، موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا، ابراہیم خلیل اللہ بن گیا۔ سارے ٹائٹل اپنی جگہ مسلم، سارے ٹائٹل برکت ہے، لیکن میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر سن، تیرے لیے ٹائٹل بچا کے رکھا ہوں۔ وہ ٹائٹل یہ ہے جہاں اللہ وہاں تیرا نام، لا الہ الا اللہ محمد۔
کو بلند کر دیں. یہ تو مانا ہے. کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا کیا. ہم اور آپ اونچا کرنے سے رسول کی اونچائی نہیں ہوگی, میری اور آپ کی بھلائی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر مکے والوں سے طائف کے پاس ایک امید لے کر, امید کے کرن لے کر کے گئے. چلو وہاں جاتے ہیں, شریف لوگ رہتے ہیں, ان سے اللہ کا پیغام اپنی بات رکھیں گے, شاید وہ لوگ مان جائیں گے. پھر ان کے ماننے کی وجہ سے, ان کے کہنے کی وجہ سے کفار مکہ مان جائے. ایک امید کی کرن وہاں پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں گئے طائف والوں کے پاس. پھر کیا ہوا؟ طائف والوں نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا گا, تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا گا کہ جس کو رسول اور نبی پیغمبر بنایا جائے. حد تو یہ کر دی طائف والوں نے کہ شریف قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگوا دیا, جو پتھر سے آپ کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے تر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے مقرب فرشتے اللہ سے درخواست کرتے, اللہ آپ اجازت دیجئے ان قبیلے والوں کو, ان قافلے والوں کو, ان گاؤں والوں کو دونوں پہاڑوں کو ملائیں گے, ان کو نیز کا نابود کر دیں گے, چکنا چور کر دیں گے, آپ اجازت دیجئے. اللہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہی پوچھ لو. چنانچہ سارے فرشتے آ کر رسول سے کہتے ہیں, اے رسول محمد آپ ایک بار اجازت دیجئے, اشارہ کیجئے, سارے لوگوں کو تحس نحس کر دیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت ہے, یہ مجھے نہیں جانتی. لیکن آپ کا دل ٹوٹ گیا, آپ مایوس ہو گئے, آپ غم زدہ ہو گئے. اللہ نے کیا کیا؟ اپنے رسول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سے باتیں ہوتی تھی, موسیٰ کلیم اللہ کا لقب اسی لیے ملا نا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے, اللہ آپ سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, کیا اچھا ہوتا کہ آپ کا دیدار ہو جائے, آپ کو میں دیکھ لیتا. اللہ نے کہا کہ یہ سوال مت کرو, وہ آپ میں نہیں دی گئی, تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت طاقت نہیں دی گئی کہ جس کی وجہ سے تم مجھے دیکھ سکو دنیا میں رہتے ہو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد پر اڑ گئے اور اللہ سے کہنے لگے دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی ہے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک کام کرو, پہلے اس کوہ پہاڑ کو دیکھ لو, اگر اس کو دیکھنے کے بعد صحیح سالم تمہاری آنکھیں رہتی پھر آگے دیکھنا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرماتے ہیں کوہ طور پہ, پہاڑ کا یہ عالم کہ پہاڑ ریزہ ریزہ, اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر جاتے ہیں, بےہوش ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں سے تکلیف ہوئی, آپ جب مایوس ہوئے تو اللہ نے کہا میرے رسول, میرے پیغمبر, آپ مایوس نہ ہو, آپ غمزدہ نہ ہو, آپ ہمت نہ ہارے. آج آپ کے لیے ٹور ہے, کہاں؟ دلی, بمبئی, لکھنؤ کا نہیں, عرش پہ معلیٰ پہ اللہ جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تمہارا تذکرہ بلند کر دیا. حضرت موسیٰ زمین پہ دیکھتے غش آ کے گر پڑے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلایا. اتنا قریب کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل بھی ساتھ چھوڑ کر کہنے لگے اس سے آگے اگر ایک قدم میں چلوں تو میں چل کے راہ ہو جاؤں, اس سے بھی آگے آ گئے. قرآن تو کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اتنا قریب گئے کہ دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ہے میرے نبی کا مقام, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے میں قرآن کے حوالے سے 2-4 آیتوں کی روشنی میں آپ کی تعریف کو بیان کیا. میرے اندر اتنی طاقت, اتنی قوت, میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے علم کے بلبوتے پر نبی کی تعریف کروں, اتنی طاقت نہیں تھی. اس وجہ سے میں نے قرآن کا سہارا لے کر کے قرآن کی آیت کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ قرآن نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے. وقت نہیں ہے جو میں آپ کو بتاتا کہ قرآن نبی کے بال کا تذکرہ کرتا ہے, چہرے کا تذکرہ کرتا ہے, دانت کا تذکرہ کرتا ہے, آنکھ کا تذکرہ کرتا ہے, دل کا تذکرہ کرتا ہے, پورے جسم کا تذکرہ قرآن نبی کے تذکرہ کرتا ہے. وقت نہیں تو میں آپ کو بتاؤں. رخصت ہوتے ہوئے ایک درخواست آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے حبیب, میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے
کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات کو سجائی گئی ہے. اس لیے دوستو آپ کی سنت کی پیروی کریں, آپ کی سنت کی اتباع کریں. اگر ہم نے آپ کی سنت کی اتباع کی تو الحمدللہ ہمارا یہ جلسہ کامیاب, اور اگر ہم نے اور آپ نے ہمارے نبی کی سنت کی اتباع نہیں کی تو پھر یہ سارا کا سارا خرچہ, یہ 50,000 برباد